وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مکرم ناظرین، مکرم سامعین و برادران عزیز، اس دنیا میں انسان اللہ رب العزت کا نائب ہے، اس کا خلیفہ ہے، اس کی صفات کا مظہر عدم ہے، اس کی صفات کو مکمل بیان کرنے والا ہے۔ یہی انسان اگر دنیا میں رہ کر اپنے آپ پر محنت کرے، اپنے آپ پر محنت کرے تو یہ بنتا اور سنورتا ہے، حتیٰ کہ اتنی پرواز کرتا ہے کہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ اور یہی انسان اگر دنیا میں رہ کر اپنے آپ سے غافل ہو جائے تو پھر یہ بگڑتا ہے، یہاں تک کہ پھر یہ جانوروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو نگراں لگائے ہیں۔ یہ انسان دو نگرانوں کے تحت زندگی گزار رہا ہے، دو نگراں اس کے لیے مقرر ہے، وہ دونوں نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک دائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہے، ایک بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہے۔ دائیں کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ وہ انسان کے نیک اعمال لکھتا ہے، اور بائیں کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ وہ انسان کی برائیاں لکھتا ہے۔ اس نے کیا برائیاں کی، آج اس نے کیا برائی کی، کل اس نے کیا برائی کی تھی۔ کوئی چھوٹا عمل یا بڑا عمل ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے بارے میں فرشتوں کو پتہ نہیں۔ بندے کا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے، ہر عمل لکھا جا رہا ہے، اس کی ایک فائل تیار کی جا رہی ہے، اچھے اور برے اعمال کی فائل تیار کی جا رہی ہے، جو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں پیش کی جائے گی۔ اور ان دونوں فرشتوں میں سے جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر بنایا ہے، اور بائیں طرف والا جو فرشتہ ہے جو برائیاں لکھتا ہے انسان کی، اس کو مامور بنایا ہے۔ اب جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، انسان نے کسی نیکی کا ارادہ کیا تو وہ جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے، جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے، کیونکہ وہ امیر ہے، افسر ہے، اس لیے فوراً نیکی لکھ لیتا ہے۔ ابھی نیکی کی نہیں ہے، نیکی کو انجام نہیں دیا، لیکن صرف نیکی کی نیت کی وجہ سے اس نے نیکی کرنے کی نیت کر لی، تو جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس نے نامے اعمال میں چڑھا دیا، اس کی نیکی ہو گئی۔ اور جب انسان کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، کسی برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو جو برائی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ لکھ نہیں سکتا، یہاں تک کہ بندہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا گناہ، کوئی سا بھی گناہ اس نے کر لیا، تب بھی وہ برائی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھنے والے فرشتے کے پاس جاتا ہے، کیا میں اس کو چڑھا لوں، اب اس کو میں لکھ لوں؟ تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے ارے ذرا صبر کر، ذرا ٹھہر، ممکن ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تائب ہو جائے، یہ توبہ کر لے، اپنی گناہوں کی معافی مانگ لے، اور یہ گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ آئے، یہ گناہ لکھنا ہی نہ پڑے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ برائی والے فرشتے کو برائی لکھنے سے ایک پہر تک روکے رکھتا ہے، لکھنے نہیں دیتا، کہ ممکن ہے یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، نادم و شرمندہ ہو جائے، لیکن ایک پہر جب گزر گیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی نہیں مانگی، اس نے توبہ نہیں کی، اپنے گناہوں کا اظہار نہیں کیا، تو پھر وہ برائی لکھنے والا فرشتہ اس کے نام اعمال میں برائی چڑھا دیتا ہے، اس کے نام اعمال میں برائی لکھ دی جاتی ہے۔
یعنی برائی کرنے کے بعد بھی اس کو مہلت دی گئی، توبہ کر لے، لیکن جب اس نے توبہ نہیں کی، وہ اپنے گناہ پر نادم و شرمندہ ہوا ہی نہیں، اس کو اپنے گناہ کا پتہ ہی نہیں چلا میں نے گناہ کر لیا ہے، تو پھر برائی لکھنے والا فرشتہ اس کو چڑھا دیتا ہے۔ تو ہر انسان دو نگرانوں کے تحت زندگی گزار رہا ہے، دو نگراں، ایک دائیں کندھے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہے، ایک بائیں کندھے پر بیٹھا ہے، دونوں اس کی فائل تیار کر رہے ہیں، اس کے اچھے برے اعمال لکھ رہے ہیں۔ رات اور دن میں بندہ جتنے اعمال کرتا ہے، رات اور دن میں بندہ جتنے اعمال کر رہا ہے سب لکھے جاتے ہیں، پورے لکھے جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب برائی کرنے والا اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو وہ پچھتائے گا۔ وہ پچھتائے گا۔ اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا کہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ جب نام اعمال یعنی نام اعمال ظاہر کر دیے جائیں گے تو جو مجرم ہوگا، گناہ کرنے والا ہوگا، وہ اپنے اس گناہ کو دیکھے گا تو وہ ڈرے گا، کہے گا فَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے میری بدبختی یہ کیسی کتاب ہے، یعنی اس کے نام اعمال کو وہ خود کہے گا، آئے میری بدبختی یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے کوئی چھوٹا عمل یا بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں درج نہ کر لیا گیا ہو۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو اعمال اس نے کیا ہوگا وہ اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر اس وقت ظلم نہیں کرے گا۔ دنیا بھی جیسا معاملہ نہیں کہ ایک انسان نے دوسرے انسان کو چونا لگا دیا، اس کی ٹوپی اس کے سر کر دی، اس کی ٹوپی اس کے سر کر دی، اپنے گناہ کو دوسرے کے اوپر لاد دیا، اس کی نیکیوں کو اپنی نیکی بنا لی۔ نام و نمود کا انسان کو بہت شوق ہوتا ہے، تو اپنے نام و نمود کے لیے انسان اتنا گر جاتا ہے کہ اپنی برائی دوسروں پر تھوپ دیتا ہے، یار برائی تو اس نے کی ہے، اس کی نیکیاں اپنے سر لے لیتا ہے، ارے یہ کرنے والا تو میں ہوں، کیا کسی اور نے ہوگا۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیرا رب کسی پر اس وقت ظلم نہیں کرے گا، جس نے جیسا اعمال کیا ہوگا ویسا اعمال اس کے سامنے آ جائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اپنے اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ اب جس انسان نے دنیا میں نیکیاں کمائی ہوں گی تو نیکیاں ہی نیکیاں اس کو نظر آئیں گی، اس کو نیکیاں ہی نیکیاں دکھیں گی، اپنے دوستوں کو بلائے گا، کہے گا ہاؤ اقرؤ کتابیہ ہاؤ اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ وہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ، اپنے دوستوں کو بلائے گا اور کہے گا ارے میرے نام اعمال تو دیکھو، یہ میرا نام اعمال آ گیا ہے، یہ میرا رزلٹ میرے سامنے آ گیا ہے، یہ میرا نام اعمال تو دیکھو، مجھے دنیا میں یقین تھا، اس وقت مجھے یقین تھا، یہ گمان تھا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، اس لیے میں دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کیا کرتا تھا۔ میرے نام اعمال کو دیکھو کتنی نیکیاں اس میں لکھ دی گئی ہیں، نیکیوں سے بھرا ہوا ہے میرا نام اعمال، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ خوشیاں پانے والے انسانوں میں سے ہو جائے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، یعنی خوشیاں کون سی ہوگی؟ جنت میں مزے کرے گا، عیش و عشرت میں اس کی عیش ہوگی۔ اور جس انسان نے غفلت میں زندگی گزاری ہوگی، گناہوں میں زندگی گزاری ہوگی، تو وہ کہے گا افسوس، یہ جو نام اعمال ہے، یہ جو میرا رزلٹ ہے، یہ مجھے دیا ہی نہیں جاتا، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میرا حساب ہونا ہے، مجھے یاد ہی نہیں تھا، میں تو دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزارتا رہا، میں تو ایسے غفلت میں زندگی گزار رہا تھا، اور آج میرا کیا کرایا سب کچھ میرے سامنے آ گیا ہے، میرے دنیا کی شاہی بھی چلی گئی اور میرے دنیا کے آرام و سکون بھی چلے گئے، میں تو دنیا میں ایسی زندگی گزار رہا تھا کہ جیسے مجھے موت آنا ہی نہیں، میں نے موت کو بھلا دیا تھا، مجھے موت ہی یاد نہیں تھی، اور میں تو اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے چکر میں لگا ہوا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ موت کا فرشتہ آئے گا اور مجھے مار گرائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اعمال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا نظام بنایا ہے، اس کی فائل تیار ہو رہی ہے، نیکی لکھنے والا فرشتہ انسان کے نیک اعمال لکھ رہا ہے، برائی لکھنے والا فرشتہ انسان کی برائیاں چھڑا رہا ہے۔
सारी उसकी फाइल तैयार हो रही है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने साथ में मोहलत दी। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है कि अपनी मौत से पहले मौत पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। मौत से पहले वो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर ले, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग ले और नेकी का रास्ता इख्तियार कर ले, नेकी की कोशिश करे ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूलियत का मकाम पा जाए। और मेरे भाइयों याद रखना कि नेकी, एक तो तौबा, सच्ची पक्की तौबा करने के लिए और नेकी की कोशिश करने के लिए नेक माहौल में भी रहना ज़रूरी है। नेक माहौल को कबूल करना, नेक माहौल को इख्तियार करना ये इंतहाई ज़रूरी है। इंसान नेक माहौल को इख्तियार नहीं कर रहा, जैसी ज़िंदगी गुजर रही है वैसी ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन किसी मोड़ पर उसको एहसास हुआ कि मुझसे गुनाह हो गया है, तो उसने तौबा कर ली, उसने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली। लेकिन ये उसकी तौबा और नेकी का जो रास्ता उसने उस वक्त इख्तियार किया ये आर्जी होगा। क्यों? क्योंकि उसने नेक माहौल को ना कबूल किया है ना नेक माहौल को इख्तियार किया है। नेक माहौल को अगर इख्तियार करता, अपने आसपास के माहौल में अगर वो ढलता, इसीलिए कहा सोहबत साले तुरा साले गुना, सोहबत ताले तुरा ताले गुना। अच्छों की सोहबत अच्छा बनाएगी और बुरों की सोहबत तुम्हें बुरा बना कर रख देगी। तो उसने अपने माहौल के एतबार से अच्छों की सोहबत इख्तियार नहीं की। किसी दीनी मजलिस में ना वो शरीक हुआ, ना अपना हिस्सा लगाया। बस एक आदमी है कि वो घर से चलता है, दुकान से चलता है, मस्जिद में आता है, नमाज़ पढ़ के चला जाता है। मस्जिद में क्या तालीम हो रही है, क्या दर से चल रहा है, असर की तालीम, इशा की तालीम, उससे उसको कोई मतलब नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ वो अगर वो नमाज़ पढ़ रहा है तो उसको इल्म कहाँ से आएगा? बंदे को तो हर वक्त इल्म का तालिब होना चाहिए, इल्म की तलब उसके अंदर लगी रहना चाहिए। अब ना वो किसी के राबते में है कि किसी से मसाइल पूछ रहा है, नमाज़ें सीख रहा है और ज़कात के अहकाम सीख रहा है, यानी जितने मसाइल है और शरीयत और दीन के, उसको दीन सीखने की कोई फ़िक्र नहीं। मस्जिद में भी अगर आता है तो नमाज़ पढ़ के चला जाता है और उसको वो ये जानता है कि ये मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि मेरी आखिरत संवर जाएगी। ये आखिरत संवरने वाला काम नहीं। उसने इल्म को, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों के लिए जो हुक्म जारी किए हैं, वो उस हुक्म को जान ही नहीं रहा, उस हुक्म को सीख ही नहीं रहा, नबी की सुन्नत को नहीं जान रहा। जब वो हदीस और कुरान को समझेगा नहीं, उस समझाने वालों के पास में बैठेगा नहीं, तो तब तक उसको इल्म कैसे आएगा? उसको हदीसों के बारे में पता कैसे चलेगा कि भाई नमाज के ये फ़दाइल हैं, ज़कात के ये फ़दाइल हैं, ये अहकाम हैं, ये हम पर फ़र्ज़ हैं, ये वाजिब हैं, ये सुन्नत है, ये मुबाह है और ये बिदअत है। हाँ, ये भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हमें अब तो पता ही नहीं थी। भाई पता जब चलेगी जब आप नेक माहौल और अच्छे माहौल को कबूल करेंगे, अच्छे माहौल में अपना हिस्सा लगाएंगे। इंसान के आसपास अच्छे माहौल और अच्छे प्रोग्राम क्या चल रहे हैं इंसान को पता नहीं। हर कोई दुनियावी ज़िंदगी जो है उसमें मशगूल है। और वो बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर के एक औरत वो इंटरव्यू दे रही थी, तो वो कहने लगी कि सूफ़ी जो होते हैं वो सूफ़ी मुझे इसलिए पसंद हैं कि उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। दुनिया से कोई मतलब नहीं, कौन दुनिया कैसे चल रही है, कौन क्या कर रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन एक मौलवी वो चाबुक लिए बैठा है, ये करना जुर्म है, ये करना मना है, ये तुम नहीं कर सकते। तो अब वो औरत अगर नबी की सुन्नत को और नबी की ज़िंदगी को अगर उसने पढ़ा होता तो वो ये अल्फाज नहीं निकालते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने पिछले जुमे में ये बयान किया था, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मिसाल तो उस शख्स की सी है कि जिसने एक आँख जलाई हो, एक आँख सुलगाई हो और फिर उसमें आँख के परवाने आकर गिरने लगे और वो शख्स उन परवानों को अलग हटाने लगे कि ये आग में जलकर राख ना हो जाए। तो मेरी मिसाल भी ऐसी है, मैं तुम्हें जहन्नम में जाने से रोक रहा हूँ, तुम्हारी कमरे पकड़ पकड़ कर मैं तुम्हें रोक रहा हूँ कि तुम जहन्नम में ना चले जाओ, लेकिन तुम तो जहन्नम के रास्ते पे चले जा रहे हो। इसीलिए तो उलमा के बारे में कहा, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। ये नहीं कहा कि इन्न सूफी वरसतुल अंबिया, कि ये जो सूफी हैं ये अंबिया के वारिस हैं। दीन और शरीयत में तो अपने आप को अलग थलग कर लेना, पहाड़ों में जाकर ज़िंदगी गुजारना, जंगलों में जाकर ज़िंदगी गुजारना, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, ना बीवी बच्चों से मतलब नहीं, ये इस्लाम ये पैगाम नहीं देता। इस्लाम पैगाम देता है माशरे के अंदर रहकर तिजारत भी की जाए, बीवी बच्चों का ख्याल भी रखा जाए, माशरत अपनी सुधारी जाए, अखलाक को ऐसे पेश किया जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अखलाक हसना आपने ऐसे पेश किया, तो अखलाक भी पेश किए जाएँ। माशरे में रहकर माशरे से अलग थलग होकर ज़िंदगी गुजारना है इसलिए, लेकिन माशरे में रहकर रब को ना भूलना है और ना हुजूर को भूलना है।
اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو نیک ماحول میں لگانا چاہیے. اپنے آس پاس کیا نیک ماحول چل رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے یہ ہمیں اس کی علم ہونا چاہیے. اب جیسے اجتماع کا ماحول ہے, ابھی اجتماع اگلے جمعہ سے اجتماع شروع ہو جائے گا 29-30 تو اب بہت سارے بھائی اجتماع میں جائیں, وہاں پر جا کر یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے بھائی ایک دینی ماحول کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے, کس طرح سے لوگ دین پر چل رہے ہیں, دین کو اختیار کر رہے ہیں. اس لیے ہر شخص کو دینی معاملے میں دینی اعتبار سے اپنے سے اونچے والے کو دیکھنا چاہیے کہ فلاں یہ عمل کر رہا ہے, فلاں دینی اعتبار سے اس طریقے سے اتنا اونچا پہنچ گیا. تو جب وہ دینی اعتبار سے اپنے اوپر والوں کو دیکھے گا تو اس کو بھی شوق اور رغبت ہوگی کہ میں بھی اس طریقے سے نمازیں پڑھنا شروع کر دوں, میں بھی یہ نیک اعمال میں حصہ لے لوں, یہ نیک عمل کر لوں. اور دنیاوی اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے. اگر اوپر والے کو اس نے دیکھ لیا, اپنے سے اونچے کو دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیا, ناشکری کرے گا. ناشکری کے ساتھ ساتھ حسد, کینہ, بغض, عناد, یہ دشمنی, یہ ساری بیماریاں جنم لے لے گی. اور حسد اور کینہ اور بغض یہ عداوتیں ایسی بیماریاں ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے پیدا ہوتی ہے لیکن اپنے آپ کو ہی ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے انسان. اس لیے نیک ماحول کو